MBG اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینے پر تنقیدی خط لکھنے کی پاداش میں فوجی عدالت سے سزا پانے والے ایک سابق فوجی افسر کے بیٹے کو رہا کر دیا گیا ہے۔ انہیں 5 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی فوجی عدالت کی طرف سے اور ان کا کورٹ مارشل کیا گیا تھا، لیکن یہ سزا ختم ہونے میں ابھی 2.5 سال باقی تھے، مگر ملٹری کورٹ آف اپیلز نے ان کی جو باقی سزا ہے وہ معاف کر دی ہے اور اب وہ رہا ہو کر گھر واپس آ چکے ہیں۔ ان کے جو اہل خانہ ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ اس نوعیت کا دوسرا واقعہ ہے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے دور میں، جب ملٹری کورٹ سے سزا پانے والوں کی جو سزا ہے وہ ختم کر کے انہیں وقت سے پہلے ہی رہا کر دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس رحم دلی کا اطلاق ان سویلینز پر بھی ہوگا جو کسی فوجی افسر کے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے یا جن کے پاس دوہری شہریت نہیں ہے؟ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، جن کی مدت ملازمت 29 نومبر 2019 کو ختم ہونی تھی، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے انہیں 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی۔ یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی گیا اور الٹیمیٹلی پھر پارلیمنٹ کو اس حوالے سے قانون سازی کرنے کے لیے کہا گیا اور 6 ماہ کا وقت دیا گیا، اور پھر پارلیمنٹ نے یہ اس پہ مہر تصدیق جو ہے وہ ثبت کر دی اور 3 سال مزید میں مل گئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو۔ تو ایک سابق فوجی افسر ہیں ریٹائرڈ میجر جنرل ظفر مہدی عسکری، ان کے صاحبزادے حسن عسکری جو پیشے کے اعتبار سے کمپیوٹر انجینئر ہیں، آسٹریلیا کے شہری ہیں، اور انہوں نے اسٹیٹ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا امریکہ سے جو ہے وہ کمپیوٹر انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ وہ زیادہ تر آسٹریلیا میں ہی رہا کرتے تھے اور گاہے گاہے وہ پاکستان آتے جاتے رہتے تھے۔ تو اس دوران جو ہے وہ پاکستان جب واپس آئے تو انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن لینے پر ایک تنقیدی خط لکھا۔ بہت طویل یہ خط تھا جو ابھی تک منظر عام پہ نہیں آیا، شیئر نہیں کیا گیا۔ ان کی فیملی کی طرف سے بھی گریز کیا جاتا رہا، وکلاء کی طرف سے بھی، اور فوجی عدالت میں جو کارروائی ہوئی وہ تو ویسے ہی کانفیڈینشیل تھی۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو جو ہے اور دیگر جو فوجی افسروں کو خطوط لکھے گئے ان میں انہیں بتایا گیا تھا کہ ایکسٹینشن لینے سے جو فوج کا محکمہ ہے اسے کتنا نقصان ہو سکتا ہے اور اس کے کیا مضمرات ہیں، اس سے آگاہ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی۔ لیکن اس خط لکھنے کی پاداش میں 2 اکتوبر 2020 کو ان کی جو سالگرہ ہے، برتھ ڈے ہے، جب وہ 51 برس کے ہوئے 1 اکتوبر 2020 کو، اس سے ایک دن بعد 2 اکتوبر کی صبح تقریباً 6 بجے کا وقت ہوگا کہ ان کے گھر پہ ایسے دستک ہوئی، ایسے دروازہ بجایا گیا کہ جیسے کوئی دروازہ توڑنا چاہ رہا ہے۔ ملازم جو ہیں اس نے جیسے دروازہ کھولا تو کچھ پولیس اہلکار تھے، کچھ نامعلوم افراد تھے، تو یہ 20-25 لوگ جو ہیں یہ گھر کے اندر گھسے ہیں اور گھسیٹتے ہوئے حسن عسکری کو جو ہے وہ لے گئے ہیں، اور ان کے زیر استعمال جو کمپیوٹر تھا اور دیگر جو چیزیں تھیں وہ بھی ساری انہوں نے جو ہے تحویل میں لے لیں۔ تو پہلے تو ان کے جو والدین تھے، ان کے جو اہل خانہ تھے، وہ کچھ سمجھ نہیں پائے کہ یہ ہوا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ تھانہ شالیمار میں ان کے خلاف جو ہے ایک FIR درج ہوئی ہے، جس میں ان پر الزام ہے کہ انہوں نے فوجی افسروں کو خطوط لکھ کے انہیں بغاوت پر اکسانے کی جو ہے وہ اور حکم عدولی پر مائل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ تو بہرحال ان پر الٹیمیٹلی فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کا فیصلہ ہوا، ان کا کورٹ مارشل ہوا، اور آرمی ایکٹ کی سیکشن 31D کے تحت انہیں جو ہے وہ مجرم قرار دیتے ہوئے 5 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ یوں آسٹریلیا میں ایک خوشحال زندگی گزارنے والا جو شخص ہے، نوجوان تو آپ نہیں کہہ سکتے، 51 ایئر جس کی ایج ہے، تو وہ جو ہے وہ ساہیوال جیل کا جو ہائی سیکورٹی زون ہے وہاں اسے منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے جو والد ہیں، جو میں نے بتایا کہ ریٹائرڈ میجر جنرل ظفر مہدی عسکری، ان کی والدہ ہیں، ان کی بہن ہیں، تو ان سب لوگوں نے جو ہے اس کی رہائی کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ مختلف فورم سے جو ہے وہ رجوع کیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے، لاہور ہائی کورٹ سے۔ تو انہیں جب ریلیف نہیں ملا تو یہ درخواست کی میجر جنرل ظفر مہدی عسکری اور ان کی اہلیہ نے
لاہور ہائی کورٹ میں استدعا کی گئی کہ جی وہ ضعیف ہیں اور ان کی عمر زیادہ ہے اور ساہیوال آنا جانا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے، تو اسے آپ رہا نہیں کر سکتے۔ تو اس کا یہ بھی کہا انہوں نے کہ جی کم از کم میرے بیٹے کا جرم ہی بتا دیں۔ تو وہ کچھ بھی جب ریلیف نہیں ملا تو انہوں نے الٹیمیٹلی پھر یہ کہا کہ چلیں مہربانی فرمائیں کہ ساہیوال جیل سے انہیں اڈیالہ جیل ہی منتقل کر دیں تاکہ ہم بآسانی جو ہے وہ ملاقات کر سکیں، اپنے بیٹے سے جو ہے وہ مل سکیں۔ تو پہلے تو یہ درخواست بھی جو ہے یہ زیر التوا رہی، پھر الٹیمیٹلی لاہور ہائی کورٹ کا جو راول پنڈی بینچ ہے، پہلے بلکہ یہ درخواست مسترد کی گئی اور کہا گیا کہ جی آپ آئی جی پنجاب سے رجوع کریں۔ آئی جی پنجاب سے درخواست کی گئی تو انہوں نے یہ درخواست مسترد کر دی۔ ایک مرتبہ پھر لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ سے رجوع کیا گیا اور لاہور ہائی کورٹ کے راول پنڈی بینچ جو ہے اس نے 22 جون 2022 کو حکم دیا کہ 15 دن کے اندر اندر یہ جو قیدی ہیں حسن عسکری، ریٹائرڈ میجر جنرل ظفر مہدی عسکری کے صاحبزادے، انہیں ساہیوال جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، لیکن ہائی کورٹ کے آرڈرز پر عمل درآمد نہیں ہوا اور اس قیدی کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل منتقل نہیں کیا گیا۔ تو آخرکار ان کی فیملی جو تھی انہوں نے اس فورم سے رجوع کیا جہاں سنوائی ہو سکتی تھی، جہاں سے کوئی ریلیف مل سکتا تھا، یعنی جو ملٹری کورٹ آف اپیلز ہے وہاں سے رجوع کیا گیا اور درخواست کی گئی کہ جی کوئی ایک خط لکھنے کی پاداش میں جو ہے ہمارے بیٹے کو اس کو کورٹ مارشل کر کے اس کو جیل بھیج دیا گیا ہے، 5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اس میں سے 2.5 سال جو ہے وہ آلریڈی گزر چکے ہیں، تو باقی سزا جو ہے وہ معاف کر دی جائے مہربانی فرما کے اور اسے جو ہے وہ رہا کر دیا جائے۔ تو جناب ملٹری کورٹ آف اپیلز جو ہے اس نے یہ استدعا منظور کرتے ہوئے جو باقی ماندہ ان کی سزا ہے وہ معاف کر دی ہے اور اب حسن عسکری جو ہیں وہ رہا ہو کے اپنے گھر واپس آ چکے ہیں۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں، میں نے پہلے اپنے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس نوعیت کا دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے ایک اور فوجی افسر جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال، جو کور کمانڈر بھی رہے اور بھی بہت سے اہم عہدوں پہ جو ہے متمکن رہے، انہیں جاسوسی کے الزام میں 14 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن ان کو بھی ملٹری کورٹ آف اپیلز نے ریلیف دیا۔ پہلے جو ہے ان کی یہ جو 14 سال قید کی سزا تھی وہ 7 سال کم کر دی گئی، 7 سال رہ گئی، ایک مرتبہ پھر اس پہ اپیل جو ہے وہ کی گئی تو اس میں مزید 3 سال جو ہے وہ کم کر دیے گئے، اب ان کی سزا جو ہے وہ 4 سال رہ گئی۔ اب یہ 4 سال کی جو سزا ہے یہ بھی ابھی پوری نہیں ہوئی تھی اور اس میں ابھی خاصا عرصہ جو ہے وہ باقی تھا، تو جنوری 2023 میں جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال کو رہا کر دیا گیا۔ اور میں نے اس وقت بھی جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ بڑی اچھی بات ہے کہ موجودہ آرمی چیف جو ہیں وہ سابقہ فیصلوں سے جو ہے وہ رجوع کر رہے ہیں، تو اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سارے معاملے کا ایک اور جو اہم اور قابل غور پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آج تحریک انصاف کے وابستگان جو ہیں انہیں یاد آ رہا ہے کہ یہ تو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے کہ کسی بھی سویلین کو ملٹری کورٹ میں اس کا ٹرائل کیا جائے، تو یہ تو قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اگر ایسا کوئی قانون بنایا گیا ہے تو یہ قانون جو ہے وہ غلط ہے۔ تو آج جب تحریک انصاف کے اپنے لوگ اس کی زد میں آ رہے ہیں اور ان کے اپنے ساتھ جو ہے وہ یہ سلوک ہونے جا رہا ہے، تو اب یہ انہیں محسوس ہو رہا ہے، اب انہیں یہ باتیں جو ہیں وہ یاد آ رہی ہیں۔ لیکن میں آپ کو ریکارڈ درست کرنے کی غرض سے محض یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم تھے اور ان کے دور میں ان کی مرضی سے نہ صرف یہ جو ایک سویلین ہیں حسن عسکری ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا اور انہیں سزا سنائی گئی، بلکہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جناب عمران خان جب ایک پیج پر تھے تو ان کے دور میں 25 سویلینز کا کورٹ مارشل کیا گیا۔ ان کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ موجود ہے اور پہلے میں اپنے ولاگ میں شیئر کر چکا ہوں، اسے دہرا کے میں آپ کا وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تو جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ موجودہ حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ کل اس کے سامنے بھی جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اس معاملے کا جو دوسرا پہلو جس پہ میں نے کہا تھا کہ بعد میں بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ سابقہ فیصلوں پر نظر ثانی کر رہے ہیں، اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے، کسی کو غلط سزا دی گئی ہے،
تو اس کو ریلیف دیا جا رہا ہے اور انسانی ہمدردی کے بنیاد پہ یا جیسے بھی کہیں تو لوگوں کو جو ہے وہ رہا کیا جا رہا ہے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن حضور یہ تاثر کیوں مل رہا ہے کہ یہ جو نظر کرم ہے، یہ جو حسن سلوک ہے، اس کے حقدار صرف سابق یعنی ریٹائرڈ فوجی افسر یا ان کے اہل خانہ ہی ہیں؟ وہ سویلینز جو فوجی گھرانوں سے تعلق نہیں رکھتے، جو بااثر گھرانوں کے چشم و چراغ نہیں ہیں، جن کے پاس کوئی تگڑی سفارش نہیں ہے، وہ بھی آپ کی نظر التفات کے منتظر ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک سماجی کارکن ادریس خٹک جو ہیں، انہیں بھی اسی طرح ملٹری کورٹ میں ان کا کورٹ مارشل کرنے کے بعد 2 دسمبر 2021 کو انہیں 14 سال قید کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی تھی۔ اور دلچسپ مگر حیران کن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے، ان پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے خفیہ معلومات جو ہیں وہ ایک غیر ملکی شہری ہیں مائیکل سیمپل، ان کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہیں۔ اب یہ جو غیر ملکی شہری جس کے لیے کام کرنے پر یا جس کو یہ معلومات فراہم کرنے پر سماجی کارکن ادریس خٹک کو سزا سنائی گئی ہے، اس کو ہاتھ پہ نہیں لگایا گیا، اس کا ٹرائل ہی نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مائیکل سیمپل ہیں، یہ ایک ریٹائرڈ میجر جنرل جن کو SSG کا گاڈ فادر کہا جاتا ہے، میجر جنرل ابوبکر عثمان مٹھا، یہ ان کے داماد ہیں، آئرلینڈ کے شہری ہیں، اور یہ کھلا تضاد نہیں تو اور کیا ہے، تو اس پہ جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔